ہمارا اسلام حصہ نہم پارٹ 9 خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خواہ برکاتی مہر روی علیہ الرحمہ۔ اہل سنت الجماعت کی مشہور کتاب ہمارا اسلام، اس کتاب کا مختصر سا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کتاب حضرت شیخ الاسلام علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف لطیف ہے۔ یہ کتاب یعنی ہمارا اسلام بہت خوبصورتی کے ساتھ تعلیم و تربیت دیتی ہے۔ اس میں اسلامی عقائد، عبادت، مذہبی تعلیم صحیح سنی حنفی عقیدے کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ اس کا انداز بہت پیارا اور آسان ہے۔ سوال و جواب کے سلسلے کے ذریعے علامہ صاحب نے بہترین معلومات فراہم کی ہے۔ سوال کا جواب پڑھنے کے بعد جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہی سوال آگے لکھا نظر آتا ہے اور ساتھ میں اس کا بھی جواب۔ پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار رہتی ہے اور جلد ہی مضمون مکمل کرنے کا جی چاہتا ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ ہر موضوع کو پہلے بہت ہی آسان طریقے سے اور بنیادی باتوں سے شروع کیا گیا ہے اور رفتہ رفتہ موضوع میں پھر مزید معلومات دی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک مدرسے میں ہیں اور رفتہ رفتہ ترقی ہو رہی ہے۔ اسلامی بنیادی عقائد جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جن عبادات کا ادا کرنا مسلمان پر فرض ہے، ان سب کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیل ملت کا خطاب عطا ہوا۔ آپ علماء اہل سنت میں مشہور شخصیت ہیں اور ادبی میدان میں ایک بڑا نام ہے۔ آپ کی دوسری تصانیف میں کتاب موت کا منظر اور سنی بہشتی زیور شامل ہے۔ یہ تمام کتابیں عوام میں بہت مقبول اور لاکھوں لوگوں کو مستفیض کر چکی ہیں۔ یہ کتاب ہمارا اسلام خلیل ملت کی وسیع پیمانے پر علماء میں اور عوام میں مقبولیت ہے۔ سنی علماء نے اس کی خوب تعریف کی ہے۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کے بہت سارے مدرسوں کے نصاب میں شامل ہے۔ تنظیم مدارس الاسلام، اہل سنت پاکستان اور انجمن طلباء اسلام نے اس کتاب کو بہت پسند فرمایا ہے۔ 1955 عیسوی میں پہلی مرتبہ اشاعت کے بعد اس کتاب کو کئی مرتبہ شائع کیا گیا، جو کہ اس کتاب کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے۔ اس کتاب کا ہندی، انگریزی اور ڈچ زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، جو کہ اس کی مقبولیت کی ایک اور نشانی ہے۔ اس کتاب کو پہلی مرتبہ آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس کو غور سے سنیں، اپنے اہل و عیال و دوستوں کو سنائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ سبق نمبر 1، حج کا بیان۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے لغوی معنی قصد اور ارادے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ مکے کے مختلف مقامات مقدسہ میں حاضر ہو کر کچھ آداب و اعمال بجا لانا بھی حج میں شامل ہے۔ حج کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے، ورنہ نہیں۔ حج کب فرض ہوا اور عمر میں کتنی بار حج فرض ہے؟ حج 9 ہجری میں فرض ہوا اور اس کی فرضیت قطعی ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے اور دائرے اسلام سے خارج، مگر عمر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے؟ حج کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حج اسلامی ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ حج ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہیں۔ حج کمزوروں اور عورتوں کا جہاد ہے۔ حج محتاجی کو ایسا دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جس کے لیے حاجی استغفار کرے اس کی بھی۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا۔ حاجی اللہ کے وفد ہیں، اللہ نے انہیں بلایا، یہ حاضر ہوئے، انہوں نے سوال کیا، اللہ نے انہیں دیا۔ حاجی کے لیے دنیا میں عافیت ہے اور آخرت میں مغفرت۔ جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا
قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اس کی پیشی نہیں ہوگی اور بلا حساب جنت میں جائے گا۔ جس نے حج کیا یا عمرہ وہ اللہ کے ضمان میں ہے، اگر مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور گھر کو واپس کرے تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا۔ ان فضائل و برکات کے علاوہ مختلف قوموں، مختلف نسلوں، مختلف زبانوں، مختلف رنگتوں اور مختلف ملکوں کے اشخاص میں رابطہ دین کو مضبوط کرنے اور ساری کائنات کے مسلمان کو دین واحد کی وحدت میں شامل ہونے کے لیے حج اعلیٰ ترین ذریعہ بھی ہے۔ احکام اسلام کا منشا بھی یہی ہے کہ افراد مختلفہ کو ملت واحدہ بنا کر کلمہ توحید پر جمع کر دیا جائے۔ حج میں سب کے لیے وہ سادہ بغیر صلہ لباس جو ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تھا تجویز کیا گیا ہے، تاکہ ایک ہی رسول، ایک ہی قرآن، ایک ہی کعبہ پر ایمان رکھنے والے ایک ہی صورت، ایک ہی لباس، ایک ہی حیت اور ایک ہی سطح پر نظر آئے، اور چشم ظاہر بین کو بھی اتحاد معنوی رکھنے والوں کے اندر کوئی اختلاف ظاہری محسوس نہ ہو سکے۔ حج سے مقصود شوکت اسلام کا اظہار بھی ہے، اور مسلمانوں کو بحری و بری اور اب فضائی سفروں سے جو فوائد سمندروں، میدانوں اور فضاؤں سے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس مقصود کے ضمن میں داخل ہے۔ بادشاہ کا جو مقصود شاندار درباروں کے انعقاد سے، کانفرنس کا جو مقصود سالانہ جلوس کے اجتماع سے، اور ایوان تجارت کا جو مقصود عالمگیر نمائشوں کے قیام سے ہوتا ہے، وہ سب حج کے اندر ملحوظ ہے۔ آثار قدیمہ اور طبقات الارض کے ماہرین کو، تاریخ عالم کے محققین کو، جغرافیہ عالم کے ماہرین کو جن باتوں کی تلاش و طلب ہوتی ہے وہ سب امور حج سے پورے ہو جاتے ہیں۔ حج کے مقامات عموماً پیغمبران شان اور ربانی شان کی جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچ کر اور جنہیں دیکھ کر ان مقدس روایات کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، وہ خدائی رحمت و برکت کے وہ واقعات یاد آ جاتے ہیں جو ان سے وابستہ ہیں۔ الغرض محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شریعت کا صحیفہ لے کر آئے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ دین وہ دنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک حرف مصلحتوں اور حکمتوں کے دفتروں سے معمور ہے، اور اس کے احکام و عبادات کے دنیاوی و اخروی فوائد و اغراض خود بخود چشم حق بین کے سامنے آ جاتے ہیں اور تا قیامت آتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس نے خدا کے لیے حج کیا اور اس میں ہوس نفسانی اور گناہ کی باتوں سے بچا تو وہ ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ یعنی حاجی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے، جس میں دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں اور کامیابیاں شامل ہوتی ہیں۔ تو حج اسلام کا صرف مذہبی رکن ہی نہیں بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی قومی و ملی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بڑا بلند مینارہ ہے۔ حج کے اخلاق کی فوائد کیا ہیں؟ عام مسلمان دور دراز مسافتوں کو طے کر کے اور ہر قسم کی مصیبتوں کو جھیل کر دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں، جس سے ان میں باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے، اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل اور ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں۔ حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و پاک بازی اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو۔ وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہاں تک کہ بدن یا کپڑوں کی جو، یہاں تک کہ کسی چوٹی تک کو نہ مارے۔ شکار تک اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ اس وقت ہماتن صلح و آشتی و مجسم امن و امان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ترجمہ کنز ایمان، یعنی حالت احرام میں نہ عورتوں کے سامنے شہوانی تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا۔ کیا صریح حکم ہے کہ زمان حج میں حالت احرام میں اشارتاً یا کنایتاً بھی شہوانی خیالات زبان پر نہ لائے جائے۔
پھر حالت احرام میں جب متعدد جائز مشغلے مثلا شکار ناجائز ہو جاتے ہیں تو بڑی چھوٹی قسم کی معصیت و نافرمانی کی گنجائش ظاہر ہے کہاں نکل سکتی ہے؟ یوں ہی اس زمانے میں مار پیٹ، ہاتھا پائی، الگ رہی زبانی حجت، وہ تکرار جو اکثر ایسے موقع پر ہو جایا کرتی ہے، سب احرام کی حالت میں ممنوع ہے، حتیٰ کہ خادم کو ڈانٹنا تک جائز نہیں۔ اور عبادت میں طہارت وہ پاکیزگی کا اسلام کا قائم کیا ہوا، یہ وہ معیار ہے جو آپ اپنا جواب ہے اور جس نے اپنوں ہی کو نہیں بیگانوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ 9واں حصہ، سبق نمبر 2، حج کے ارکان و شرائط اور واجبات وغیرہ کا بیان۔ حج میں ارکان یعنی فرض کتنی چیزیں ہیں؟ حج میں یہ 10 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا، احرام کہ یہ شرط ہے۔ دوسرا، وقوف عرفہ۔ تیسرا، طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی 4 پھیرے۔ وقوف عرفہ اور طواف زیارت کا اکثر حصہ، یہ 2 چیزیں رکن مانی جاتی ہیں۔ چوتھا، ان 4 پھیروں میں طواف کی نیت۔ پانچواں، ترتیب یعنی پہلے احرام ہو، پھر وقوف عرفہ، پھر طواف زیارت۔ چھٹا، ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا، یعنی وقوف عرفات کا 9ویں ذی الحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے 10ویں کے صبح صادق سے پیشتر تک کسی وقت میں ہو جانا۔ اس کے بعد طواف کرنا، اس کا وقت وقوف کے بعد سے آخر عمر تک ہے۔ 7واں، وقوف کا عرفات میں ہونا۔ 8واں، طواف کا مسجد الحرام میں ہونا۔ 9واں، طواف کا اپنے وقت میں ہونا۔ 10واں، وقوف سے پہلے جمع سے بچنا۔ ان 10 میں سے ایک بھی رہ جائے تو حج نہ ہوگا۔ حج کے واجبات کتنے ہیں؟ حج کے واجبات یہ ہیں: پہلا، میقات سے احرام باندھنا۔ دوسرا، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ تیسرا، سعی کوہ صفا سے شروع کرنا۔ چوتھا، اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا۔ پانچواں، دن میں وقوف عرفہ کرنے والے کو آفتاب کے بعد تک انتظار کرنا۔ چھٹا، سعی کا کم از کم طواف کے 4 پھیروں کے بعد ہونا۔ ساتواں، وقوف میں رات کا کچھ جزو آ جانا۔ آٹھواں، عرفات سے واپسی پر امام کے ساتھ کوچ کرنا۔ نواں، مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ 10واں، مغرب و عشاء کی نماز کا وقت عشاء میں مزدلفہ میں آ کر پڑھنا۔ 11واں، 10ویں ذی الحجہ کو صرف جمرۃ العقبہ پر اور 11ویں 12ویں کو تینوں جمروں پر رمی کرنا۔ 12واں، جمرۃ العقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا۔ 13واں، ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا۔ 14واں، حلق سر مڈانا یا تقصیر یعنی بال کترانا۔ 15واں، حلق یا تقصیر کا ایام نحر اور 16واں، خاص زمین حرم میں ہونا۔ 17، قران اور تمتع والے کو قربانی کرنا۔ 18واں، اس قربانی کا حرم 19 ایام نحر میں ہونا، حلق سے پہلے اور رمی کے بعد۔ 20واں، طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہونا۔ 21واں، طواف کا حتیم کے باہر ہونا۔ 22واں، داہنی طرف سے طواف کرنا۔ 23واں، عذر نہ ہو تو پا پیادہ یعنی پاؤں سے چل کر طواف کرنا۔ 24واں، طواف کرنے میں نجازت حکمیہ سے پاک ہونا یعنی جنب و بے وضو نہ ہونا۔ 25واں، طواف کرتے وقت ستر عورت ہونا۔ 26واں، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ 27واں، رمی جمار، ذبح اور حلق اور طواف میں ترتیب ہونا۔ 28واں، طواف صدر یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا۔ 29واں، وقوف عرفہ کے بعد سر مڑانے تک جمع نہ ہونا۔ 30واں، احرام کی ممنوعات مثلا سلا ہوا کپڑا پہننے یا منہ اور سر چھپانے سے بچنا۔ حج کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ طواف قدوم، طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا۔ طواف قدوم یا طواف فرض میں رمل کرنا۔ صفا و مروہ کے درمیان جو 2 میل اخضر ہیں ان کے درمیان دوڑنا۔ امام کا مکے میں 7ویں کو، عرفات میں 9ویں کو اور مینا میں 11ویں کو خطبہ پڑھنا۔ 8ویں کی فجر کے بعد مکے سے روانہ ہونا کہ مینا میں 5 نمازیں پڑھ لی جائیں۔ 9ویں رات مینا میں گزارنا۔ آفتاب نکلنے کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہونا۔ وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا۔ عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں رات کو رہنا۔ آفتاب نکلنے سے پہلے یہاں سے مینا کو چلے جانا۔ 10 اور 11 کے بعد جو دونوں راتیں ہیں ان کو مینا میں گزارنا۔ بطحا یعنی وادی محسب میں اترنا یعنی مینا سے مکہ معظمہ کو جاتے ہوئے اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو یہاں رکنا وغیر ذالک۔ حج واجب ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ حج واجب ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہ ہوگا۔ پہلی شرط،
مسلمان ہونا، دوسری دارالحرب میں ہو تو اسے یہ معلوم ہونا کہ اسلام کے فرائض میں حج ہے، تیسری بالغ ہونا، نابالغ نے حج کیا تو وہ حج نفل ہوا، یہ حج فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، چوتھی عاقل ہونا، مجنون پر حج فرض نہیں، پانچویں آزاد ہونا، باندی غلام پر حج فرض نہیں، چھٹی تندرست ہونا کہ اعضاء سلامت ہو، آنکھیارا ہو، اپاہج اور فالج والے اور بوڑھے پر جو کہ سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو حج فرض نہیں، ساتویں سفر خرچ کا مالک اور سواری پر قادر ہونا، یعنی اس کے پاس سواری نہ ہو تو اتنا مال ہونا کہ کرائے پر لے سکے، آٹھویں شرط حج کے مہینوں میں تمام شرائط کا پایا جانا۔ وجوب ادا کی شرائط کیا ہے؟ شرائط ادا یعنی وہ شرائط کہ جب پائی جائے تو خود حج کو جانا ضروری ہے، اور سب نہ پائی جائیں تو خود جانا ضروری نہیں بلکہ دوسرے سے حج کرا سکتا ہے، یا وصیت کر جائے جو یہ ہے، راستے میں امن ہونا، عورت کو مکے تک جانے میں 3 دن یا زیادہ کا راستہ ہو، یعنی پاپیادہ مطابق معمول، تو اس کے ہمراہ شوہر یا محرم کا ہونا، خواہ وہ عورت جوان ہو یا بڑھیا، اور محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے، مثلا بیٹا، بھائی، سسر، داماد وغیرہ۔ جانے کے زمانے میں عورت عدت میں نہ ہو، قید میں نہ ہو، مگر کسی حق کی وجہ سے قید میں ہو، اس کی ادا کرنے پر قادر ہو تو یہ عذر نہیں، اور بادشاہ اگر حج کے جانے سے روکتا ہے تو یہ عذر ہے۔ صحت ادا کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ صحت ادا کے لیے 9 شرطیں ہیں کہ اگر وہ نہ پائی جائیں تو خود حج نہیں۔ پہلی شرط اسلام، دوسری احرام، تیسری زمانہ حج، چوتھی مکان، طواف کی جگہ مسجد الحرام شریف ہے، وقوف کے لیے عرفات اور مزدلفہ، رمی کے لیے مینا، قربانی کے لیے حرم، یعنی جس فعل کے لیے جو جگہ مقرر ہے وہ وہی ہوگا۔ پانچواں تمیز، چھٹا عقل، جس میں تمیز نہ ہو جیسے نہ سمجھ بچہ، یا جس میں عقل نہ ہو جیسے مجنون، یہ خود وہ افعال نہیں کر سکتے جن میں نیت کی ضرورت ہے، مثلا احرام یا طواف، بلکہ ان کی طرف سے کوئی اور کرے، اور جس فعل میں نیت شرط نہیں جیسے وقوف عرفہ، وہ یہ خود کر سکتے ہیں۔ ساتواں فرائض حج کا بجا لانا مگر جبکہ عذر ہو۔ آٹھواں احرام کے بعد اور وقوف سے پہلے جمع نہ ہونا، اگر ہوگا حج باطل ہو جائے گا۔ نواں جس سال احرام باندھا اسی سال حج کرنا۔ حج فرض ادا ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ حج فرض ادا ہونے کے لیے 9 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اسلام، دوسری شرط مرتے وقت تک اسلام ہی پر رہنا، تیسری شرط عاقل ہونا، چوتھی شرط بالغ ہونا، پانچویں شرط آزاد ہونا، چھٹی شرط اگر قادر ہو تو خود ادا کرنا، ساتویں شرط نفل کی نیت نہ ہونا، آٹھویں شرط دوسرے کی طرف سے حج کرنے کی نیت نہ ہونا، نویں شرط فاسد نہ کرنا۔ ان امور کی تفصیل بڑی کتابوں میں مذکور ہے، علماء سے دریافت کریں۔ حج ادا کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ نرا حج کرے، عمرہ اس کے ساتھ نہ ملائے، اسے افراد کہتے ہیں، اور حاجی کو مفرد۔ دوسرا یہ کہ میقات سے احرام باندھتے وقت صرف عمرے کی نیت کرے اور افعال عمرہ سے فارغ ہو کر حلال ہو جائے، پھر مکہ معظمہ میں حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے، اسے تمتع کہتے ہیں، اور حاجی کو متمتع۔ تیسرا یہ کہ زمانے حج میں حج و عمرہ دونوں کی یہی سے نیت کرے، اور حج و عمرہ دونوں کو ایک احرام سے ادا کرے، اور یہ سب سے افضل ہے، اسے قران کہتے ہیں، اور حاجی کو قارن۔ عمرہ کسے کہتے ہیں؟ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف، اور طواف کے بعد صفا و مروہ پر سعی، ان دونوں کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں، بخلاف حج کہ اس کا وقت مقرر ہے، کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتا۔ اشہر حج کسے کہتے ہیں؟ شوال اور ذیقعد کے پورے مہینے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اشہر حج کہلاتے ہیں۔ نواں حصہ، سبق نمبر 3، احرام اور اس کے احکام۔ احرام باندھنے سے پہلے کے کیا احکام ہیں؟ خوب مل کر نہائیں، اور نہ نہا سکیں تو وضو کریں، چاہے تو سر منڈا لیں کہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے گی، ورنہ کنگھی کر کے خوشبودار تیل ڈالیں، ناخن کتریں، خط بنوائیں، منہ بغل و زیر ناف دور کریں، خوشبو لگائیں کہ سنت ہے۔ مرد سلے کپڑے اتار دیں، ایک نئی چادر اوڑیں، اور ایسی ہی ایک تیبند باندھیں، یہ کپڑے سفید بہتر ہے۔ میقات آ جائے تو 2 رکعت بنیت احرام پڑھے، پہلی میں فاتحہ کے بعد
قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور بعد سلام حج یا عمرے کی نیت کریں اور لبیک بآواز بلند کہیں۔ یہ احرام ہے، اس کے ہوتے ہی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ احرام میں جو باتیں حرام ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ احرام کی حالت میں جو کام احرام میں ہیں وہ یہ ہیں: پہلی، عورت سے صحبت کرنا یا بوسہ لینا یا بشہوت ایسے ہی دوسرے کام کرنا۔ دوسرا، عورتوں کے سامنے ہیجان انگیز باتیں کرنا۔ تیسرا، فحش گناہ ہمیشہ حرام تھے، اب اور سخت حرام ہو گئے۔ چوتھا، کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا اگرچہ اپنا خادم وہ ماتحت ہی ہو۔ پانچواں، جنگل کا شکار کرنا یا کسی شکاری کی کسی طرح اعانت کرنا۔ چھٹا، پرندوں کے انڈے توڑنا، پکانا، بھوننا، بیچنا، خریدنا، کھانا یا اسے آزار پہنچانا یا جنگلی جانوروں کا دودھ دوہنا۔ ساتواں، ناخن کترنا یا سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال جدا کرنا اور داڑھی موڑنا یا کترنا اور زیادہ حرام ہے۔ آٹھواں، منہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا یا بستر یا کپڑوں کی گٹھڑی وغیرہ سر پر رکھنا۔ نواں، امامہ باندھنا، برقع، دستانے یا موزے یا جرابے وغیرہ جو پنڈلی اور قدم کے جوڑ کو چھپائے، یا سلا ہوا کپڑا پہننا، یوں ہی ٹوپی پہننا۔ دسواں، خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا۔ گیارہواں، ملا گیری یا کسی خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جبکہ ابھی خوشبو دے رہے ہوں۔ بارہواں، خالص خوشبو لونگ، الائچی، دال چینی، زعفران وغیرہ کھانا یا آنچل میں باندھنا۔ تیرہواں، سر یا داڑھی کسی خوشبودار یا ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مر جائیں۔ چودہواں، وسمہ یا مہندی کا قضاب لگانا، اور سیاہ قضاب ہمیشہ حرام ہے، اور احرام میں اور زیادہ گوند وغیرہ سے بال جمانا۔ سولہواں، زیتون یا تل کا تیل اگرچہ بے خوشبو ہو بدن یا بالوں میں لگانا۔ سترہواں، کسی کا سر مونڈنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو۔ اٹھارہواں، جو مارنا، پھینکنا، کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا۔ 19واں، کپڑوں کو جو مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا۔ 20واں، بالوں میں پارا وغیرہ جو کے مرنے کو لگانا، غرض جو کے ہلاک پر کسی طرح باعث ہونا۔ احرام میں کون کون سی باتیں مکروہ ہیں؟ احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں: بدن کا میل چھڑانا یا بال یا بدن کھلی یا صابن وغیرہ سے بے خوشبو کی چیز سے دھونا، کنگھی کرنا یا اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹے یا جوں گرے، خوشبو کی دھونی دیا ہوا کپڑا کہ ابھی خوشبو دے رہا ہے پہننا یا اوڑھنا، قصدن خوشبو سونگھنا اگرچہ خوشبودار پھل یا پتا ہو جیسے لیمبو، پودینہ وغیرہ، سر یا منہ پر پٹی باندھنا یا ناک وغیرہ منہ کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا، غلاف کعبہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا منہ سے لگے، کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہو نہ زائل ہو گئی ہو، بے سلا کپڑا فو کیا ہوا یا پیون لگا ہوا پہننا، تکیا منہ پر رکھ کر اوندھا لیٹنا اور تکیا سر یا گال کے نیچے رکھا تو مکروہ نہیں، مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ میں لگ نہ جائے ورنہ حرام ہے، بازو یا گلے پر تعویذ باندھنا اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپٹ کر ہو، بلا عذر بدن پر پٹی باندھنا اور منہ اور سر کے سوا کسی اور جگہ زخم پر پٹی باندھنا جائز ہے، سنگار کرنا، ہاں آئینہ دیکھنا مکروہ نہیں، چادر اوڑھ کر اس کے آنچلوں میں گرہ دے لینا جبکہ سر کھلا ہو ورنہ حرام ہے، تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دینا، تہبند باندھ کر کمر بند یا رسی سے کسنا۔ احرام کی حالت میں کون کون سی باتیں جائز ہیں؟ یہ باتیں احرام میں جائز ہیں: انگرکھا، کرتا، چیغا وغیرہ لپیٹ کر اوپر سے اس طرح ڈال لینا کہ سر اور منہ نہ چھپے، ان چیزوں یا پاجامہ کا تہبند باندھ لینا یا چادر کے آنچلوں کو تہبند میں گھرسنا، ہیمانی یا پٹی یا ہتھیار باندھنا، بے میل چھڑائے پانی میں نہانا، غوطہ لگانا اگرچہ سر کے اوپر پانی سے سر چھپ جائے، کپڑے دھونا جبکہ جو مارنے کی غرض سے نہ ہو، مسواک کرنا، انگوٹھی پہننا، بے خوشبو کا سرما لگانا، کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا یا چھتری لگانا، داڑھ اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن کو جدا کرنا، آنکھ میں جو بال نکلے اسے جدا کرنا، ختنہ کرنا،
بغیر بال مونڈے پنچنے کرانا، فسد لینا، دمبل یا پھونسی توڑ دینا، سر یا بدن اس طرح آہستہ کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے، جو نہ گرے، احرام سے پہلے جو خوشبو لگائی تھی اس کا لگا رہنا، پالتو جانور کا ذبح کرنا، پکانا، کھانا، اس کا دودھ دھونا یا انڈے وغیرہ توڑنا، بھوننا، کھانا، کھانے کے لیے مچھلی کا شکار کرنا یا دوا کے لیے کسی دریائی جانور کا مارنا، اور دوا یا غذا کے لیے نہ ہو، نری تفریح کے لیے جس طرح لوگوں میں رائج ہے، تو شکار دریا کا ہو یا جنگل کا خود ہی حرام ہے، اور احرام میں سخت تر حرام۔ سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا، گدی یا کان کپڑے سے چھپانا یا ٹھوڑی کے نیچے داڑھی پر کپڑا آنا، سر پر سینی یا بوری اٹھانا، جس کھانے کے پکنے میں مشک وغیرہ پڑے ہو اگرچہ خوشبو دیں، یا بے پکائے جس میں خوشبو ڈالی اور بو نہیں دیتی، اس کا کھانا پینا، کڑوا تیل یا ناریل یا کدو یا کاہو کا تیل کے بسایا نہ گیا ہو بدن یا بالوں میں لگانا، خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جبکہ ان کی خوشبو جاتی رہی ہو، مگر کسم کثیر کا رنگ مرد کو ویسے ہی حرام ہے۔ دین کے لیے لڑنا جھگڑنا بلکہ حسب حاجت فرض و واجب ہے۔ جوتا پہننا جو پاؤں کے جوڑ کو نہ چھپائے، یعنی تسمے کی جگہ نہ چھپے۔ بے سیلے کپڑے میں تعویذ لپٹ کر گلے میں ڈالنا، ایسی خوشبو کا چھونا جس میں فی الحال مہک نہیں، جیسے اگر لوبان، سندل یا اس کا آنچل میں باندھنا، نکاح کرنا، بیرون حرم کی گھاس اکھاڑنا یا درخت کاٹنا، چیل، کوا، گرگٹ، چپکلی، کھٹمل، سانپ، بچھو، مچھر، پسو، مکھی وغیرہ خبیث و موذی جانوروں کا مارنا۔ جس جانور کو غیر محرم نے شکار کیا اور کسی محرم نے کسی طرح اس میں مدد نہ کی، اس کا کھانا، بشرطے کہ وہ جانور نہ حرم کا ہو نہ حرم میں ذبح کیا گیا ہو۔ ان احکام میں مرد و عورت برابر ہیں یا کہیں کوئی فرق ہے؟ ان مسائل میں مرد و عورت برابر ہیں، مگر عورت کو چند باتیں جائز ہیں۔ سر چھپانا بلکہ نامحرم اور نماز میں فرض تو سر پر بخچہ وغیرہ اٹھانا بدرجہ اولا جائز۔ گون وغیرہ سے بال جمانا، سر وغیرہ پر پٹی، خواہ بازو یا گلے پر تعویذ باندھنا اگرچہ سلی ہو۔ غلاف کعبہ کے اندر یوں داخل ہونا کہ سر پر رہے، منہ پر نہ آئے۔ دستانے، موزے اور سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ عورت اتنی آواز سے لبیک نہ کہے کہ نامحرم سنے۔ ہاں، اتنی آواز ہر پڑھنے میں ہمیشہ سب کو ضرور ہے کہ اپنے کان تک آواز آ سکے۔ تنبیہ: احرام میں منہ چھپانا عورت کو بھی حرام ہے۔ نامحرم کے آگے کوئی پنکھا وغیرہ منہ سے بچا ہوا سامنے رکھے۔ احرام کی ناجائز باتیں بلا قصد ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ جو باتیں احرام میں ناجائز و حرام ہے، وہ اگر کسی عذر سے یا بھول کر ہوں تو گناہ نہیں، مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے ہر طرح دینا آئے گا، اگرچہ بے قصد ہو یا سہون یا جبرن یا سوتے میں، علم و واقفیت کے ساتھ ہو یا لا علمی میں ہو، ہوش میں ہو یا بے ہوشی میں۔ نواں حصہ سبق نمبر 4، مقامات و اصطلاحات حج۔ احرام وہ بغیر سلا لباس جس کے بغیر آدمی میقات سے نہیں گزر سکتا، یعنی ایک چادر اوڑھنے کے لیے اور ایسا ہی ایک تیبند کمر پر لپیٹنے کے لیے۔ یہ کپڑے سفید اور نئے بہتر ہیں۔ یہ گویا رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کی ایک وردی ہے، صاف ستھری، سادہ، تکلف اور زیبائش سے خالی۔ میقات وہ جگہ کہ مکہ معظمہ کو جانے والے کو احرام کے بغیر وہاں سے آگے بڑھنا جائز نہیں، اگرچہ تجارت وغیرہ کسی اور غرض سے جاتا ہو۔ تلبیہ یعنی لبیک کہنا۔ لبیک یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام کے لیے ایک مرتبہ زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے، اور نیت شرط۔ حرم کعبہ مکہ معظمہ کے گرد اگر کئی کوس کا جنگل ہے، ہر طرف حدیں بنی ہوئی ہیں، ان حدود کے اندر وہاں کے وحشی جانوروں حتیٰ کہ جنگلی کبوتروں کو تکلیف و ایذا دینا بلکہ تر گھاس اکھیڑنا تک حرام ہے۔ تمام مکہ مکرمہ
مینا، مزدلفہ یہ سب حدود حرم میں ہیں، البتہ عرفات داخل حرم نہیں۔ حل، حدود حرم کے بعد جو زمین میقات تک ہے اسے حل کہتے ہیں۔ طواف، مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے ارد گرد بطریق خاص چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ مطاف، مسجد حرام ایک گول وسیع احاطہ ہے جس کے کنارے کنارے بکثرت دالان اور آنے جانے کے راستے ہیں، بیچ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک دائرہ ہے، یہی مطاف ہے، یعنی طواف کرنے کی جگہ۔ رکن، خانہ کعبہ کا گوشہ جہاں اس کی دیواریں ملتی ہیں، جسے زاویہ کہتے ہیں۔ کعبہ معظمہ کے 4 رکن ہیں۔ رکن اسود، جنوب و مشرق کے گوشے میں، اسی میں زمین سے اونچا سنگ اسود نصب ہے۔ رکن عراقی، شمال و مشرق کے گوشے میں، دروازہ کعبہ انہی 2 رکنوں کے بیچ کی شرقی دیوار میں زمین سے بہت بلند ہے۔ رکن شامی، شمال و مغرب کے گوشے میں، سنگ اسود کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑے گا۔ رکن یمانی، مغرب اور جنوب کے گوشے میں۔ ملتزم، مشرقی دیوار کا وہ ٹکڑا جو رکن اسود سے دروازے کعبہ تک ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز و دعا سے فارغ ہو کر حاجی یہاں آتے ہیں اور اس سے لپٹتے اور اپنا سینہ و پیٹھ اور رخسار اس پر رکھتے اور ہاتھ اونچے کر کے دیوار پر پھیلاتے ہیں۔ میزاب رحمت، سونے کا پرنالہ کے رکن عراقی شامی کی بیچ کی شمالی دیوار پر چھت پر نصب ہے۔ حتیم، اسی شمالی دیوار کی طرف زمین کا ایک حصہ جس کے گرد ایک قوسی کمان کے انداز کی چھوٹی سی دیوار دی گئی ہے اور دونوں طرف آمد و رفت کا دروازہ ہے۔ مستجار، رکن یمانی و شامی کے بیچ میں غربی دیوار کا وہ ٹکڑا جو ملتزم کے مقابل ہے۔ مستجاب، رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ میں جنوبی دیوار، یہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، اس لیے اس کا نام مستجاب رکھا گیا ہے۔ اطباع، شروع طواف سے پہلے چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر دونوں کنارے بائیں مونڈے پر اس طرح ڈال دینا کہ داہنا مونڈا کھلا رہے۔ رمل، طواف کے پہلے 3 پھیروں میں جلد جلد چھوٹے قدم رکھنا اور شانے ہلانا جیسے کہ قوی و بہادر لوگ چلتے ہیں، نہ کہ کودنا دوڑنا۔ استلام، دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینا۔ حجر اسود، یہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے۔ حدیث میں ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے وہ ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ مقام ابراہیم، دروازہ کعبہ کے سامنے ایک قبا میں وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ بنایا تھا۔ ان کے قدم پاک کا اس پر نشان ہو گیا جو اب تک موجود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آیت بینات میں شمار فرمایا۔ قبہ زمزم شریف، یہ قبہ مقام ابراہیم سے جنوب کو مسجد شریف ہی میں واقع ہے اور اس قبے کے اندر زمزم کا چشمہ ہے۔ باب صفا، مسجد شریف کے جنوبی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس سے نکل کر سامنے کوہ صفا ہے۔ صفا کعبہ معظمہ سے جنوب کو ہے۔ یہاں زمانے قدیم میں ایک پہاڑی تھی کہ زمین میں چھپ گئی ہے، اب وہاں قبلہ رخ ایک دالان سا بنا ہے اور چڑھنے کی سیڑھیاں۔ مروہ دوسری پہاڑی صفا سے جانب شرق تھی، یہاں بھی اب قبلہ رخ دالان سا بنا ہے اور سیڑھیاں صفا سے مروہ تک جو فاصل ہے اب یہاں بازار ہے۔ صفا سے چلتے ہوئے دائیں ہاتھ کو دکانیں اور بائیں ہاتھ کو احاطہ مسجد ہے۔ میلین اغرین، اس فاصلے کے وسط میں جو صفا سے مروہ تک ہے دیوار حرم شریف ہے۔ 2 سبز میل نصب ہیں، جیسے میل کی شروع میں پتھر لگا ہوتا ہے، اب تو وہاں سبز رنگ کی ٹیوب بجلی کی ہمیشہ شب و روز روشن رہتے ہیں۔ مسع، وہ فاصلہ کہ ان دونوں نشانوں کے درمیان ہے، اس فاصلے کو دوڑ کر طے کیا جاتا ہے، مگر نہ حد سے زیادہ دوڑتے نہ کسی کو ایذا دیتے۔ سعی، صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا کی طرف جانا آنا
اور میلین اغدرین کے درمیان دوڑنا سعی ہے۔ حلق، سارا سر مڑانا اور یہ افضل ہے۔ تقصیر، بال کتروانا کہ اس کی اجازت ہے۔ وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا اور اللہ کے حضور زاری و خالص نیت سے ذکر و لبیک و دعا و درود و استغفار اور کلمہ توحید میں مشغول رہنا اور نماز ظہر و عصر ادا کرنا اور نماز سے فراغت کے بعد بالخصوص غروب آفتاب تک دعا میں اپنا وقت گزارنا۔ موقف، عرفات میں وہ جگہ کہ نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک وہاں کھڑے ہو کر ذکر و دعا کا حکم ہے۔ بطن عرنہ، عرفات میں حرم کے نالوں میں سے ایک نالہ ہے۔ مسجد نمرہ کے مغرب کی طرف یعنی کعبہ معظمہ کی طرف یہاں وقوف جائز نہیں، یہاں قیام یا وقوف کیا تو حج ادا نہ ہوگا۔ مسجد نمرہ، میدان عرفات کے بالکل کنارے پر ایک عظیم مسجد ہے، اس کی مغربی دیوار اگر گرے تو بطن میں گرے گی۔ جبل رحمت، عرفات کا ایک پہاڑ ہے، زمین سے تقریباً 300 فٹ اونچا اور سطح سمندر سے 3000 فٹ اونچا ہے۔ اسے موقف اعظم بھی کہتے ہیں۔ اسی کے قریب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موقف ہے، جہاں سیاہ پتھروں کا فرش ہے۔ مزدلفہ، عرفات اور مینا کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے، عرفات سے تقریباً 3 میل دور۔ یہاں سے مینا کا فاصلہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ عرفات میں قبول توبہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ مزدلفہ ہی میں ملے تھے۔ مازنین، عرفات اور مزدلفہ کے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ اسی راستے تشریف لائے تھے۔ مشعر حرام، اس خاص مقام کا نام ہے جو مزدلفہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان ہے، اور خود سارے مزدلفہ کو بھی مشعر حرام کہتے ہیں۔ مزدلفہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقوف کی جگہ گنبد بنا دیا گیا تھا۔ آج کل یہاں ایک مسجد بھی ہے جسے مسجد مشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ مشعر حرام کو قزح بھی کہتے ہیں۔ وادی محصر، یہ وہی مقام ہے جہاں اصحاب فیل کے ہاتھی تھک کر رہ گئے اور مکہ معظمہ کی طرف آگے نہ بڑھ سکے اور سب ہلاک ہو گئے۔ مینا، ایک وسیع اور کشادہ میدان جو پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ مزدلفہ سے یہاں آ کر رمی جمار، قربانی وغیرہ افعال ادا کیے جاتے ہیں۔ مسجد خیف، مینا کی مشہور اور بڑی مسجد کا نام ہے۔ خیف وادی کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں 70 نبی آرام فرما ہے۔ مسجد خیف پر 8 پہلو قبہ ہے۔ اس قبے کی جگہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہت سے پیغمبروں نے نمازیں یہاں ادا فرمائی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیمہ بھی یہاں نصب کیا گیا تھا۔ رمی، مینا میں واقع 3 جمروں پر کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں۔ جمار، مینا کے میدان میں پتھر کے 3 ستون کھڑے ہیں، انہی کا نام جمار ہے۔ ان میں سے پہلے کا نام جمرہ اولا، دوسرے کا نام جمرہ وسطی اور تیسرے کا نام جمرہ عقبہ ہے۔ یہ مکہ معظمہ سے مینا آتے ہوئے پہلا مینارہ ہے۔ مکہ اور مکے کے قریب و جوار میں قابل زیارت مقامات کون کون سے ہیں؟ یہ مقامات اگرچہ اب اپنی اصل شکل و صورت میں باقی نہیں، تاہم ان کی زیارت اور وہاں پہنچ کر اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائے خیر میں مفت کی برکات حاصل ہوتی ہیں، تو ان سے محرومی کا داغ لیے آدمی کیوں پلٹے۔ بہرحال وہ مقامات یہ ہیں: جنت المعلی، یہ مکہ مکرمہ کا مشہور قبرستان ہے۔ مینا کے راستے میں مسجد حرام سے تقریباً 1 میل دور ہے۔ یہ قبرستان مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے علاوہ دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ بعض صحابہ و تابعین اور بہت سے اولیاء کاملین و صالحین یہاں زیر زمین آرام فرما رہے ہیں۔ اب اس قبرستان کے بیچ میں سڑک ہے۔ مکہ معظمہ کی طرف والا حصہ نیا ہے اور مینا کی جانب والا پرانا۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف پرانے حصے میں واقع ہے۔ مکان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہجرت کے زمانے تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام رہا۔ یہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ مولد شریف، یہ وہ مقدس گھر ہے
جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی، اب اس مقام پر ایک لائبریری قائم کر دی گئی ہے۔ یہ شعب علی میں ہے۔ مکان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں بہت مرتبہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کے لیے اسی مکان سے غار ثور تک روانگی عمل میں آئی۔ اب یہاں آپ کے نام پر مسجد ابو بکر ہے۔ دارالارقم، یہ جگہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغی مرکز رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہیں اسلام لائے تھے۔ یہ جگہ صفا کی سمت میں بنے ہوئے مسجد حرام کے دروازے میں سے پہلے دروازے کے سامنے ہے۔ اس دروازے کی محراب پر دارالارقم لکھا ہوا ہے۔ غار ثور، یہ غار مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور جبل سور میں ہے۔ 1.5 میل کی چڑھائی کے بعد یہ غار آتا ہے۔ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر اسی غار میں 3 دن رات ٹھہرے۔ غار حرا، یہ غار جبل نور میں واقع ہے۔ چڑھائی زیادہ نہیں، تقریباً 15 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں نازل ہوئی۔ غار کے قریب ترکوں کے زمانے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا تالاب ہے۔ یہ غار قبلہ رخ ہے۔ غار مرسلات، یہ غار مسجد خیف کے قریب عرفات جاتے ہوئے دائیں ہاتھ پر ہے۔ یہیں سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ اسی غار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس کا نشان ہے۔ ان مقامات کے علاوہ مکہ اور اس کے ارد گرد حسب ذیل مقامات قابل زیارت ہیں۔ مسجد حمزہ، مسجد جن، مسجد شجرہ، مسجد خالد، مسجد سوق اللیل، مسجد اجابت، مسجد جبل ابو قیس، مسجد عائشہ، مسجد کوثر، مسجد بلال، مسجد عقبہ، مسجد جعراس، مسجد النہر، مسجد الکبش یا منحر ابراہیم، مسجد شق القمر وغیرہ۔ مدینہ طیبہ میں مقامات زیارت کون کون سے ہیں؟ روضہ انور، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خود مسجد نبی کا چپا چپا، بالخصوص مسجد قدیم کا گوشہ گوشہ، جہاں قدم قدم پر قدم رکتے ہیں کہ جائنجاست۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ممبر اطہر، پھر جنت کی کیاری کے ممبر وہ حجر منورہ کے درمیان ہے، پھر مسجد شریف کے ستون کے محل برکات ہیں، خصوصاً بعض میں خاص خصوصیت۔ جنت البقیع، مدینہ منورہ کا عظیم قبرستان، جس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مدفون ہیں، اور تابعین و تبع تابعین اور اولیاء و علماء و صلحاء وغیرہ ہم کی گنتی نہیں۔ یہیں اکثر ازواج مطہرات اور ائمہ اطہار میں سے سیدنا امام حسن مجتبی و امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات طیبہ ہیں۔ افسوس کہ اب ان مزارات کے نشانات بھی مٹا دیے گئے ہیں۔ مسجد قباء کہ اس میں 2 رکعت نماز عمرے کی مانند ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء تشریف لے جاتے، کبھی سوار اور کبھی پیدل۔ مسجد قبلتین، تحویل کعبہ کا حکم بحالت نماز اسی مسجد میں نازل ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ظہر صحابہ کرام کے ساتھ اسی مسجد میں ادا فرما رہے تھے۔ 2 رکعت نماز بیت المقدس کی جانب منہ کر کے ادا فرما بھی چکے تھے کہ حکم الہی تحویل قبلہ کا نازل ہوا۔ تعمیل حکم الہی میں آپ دوران نماز ہی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے اور باقی 2 رکعتیں ادا فرما کر نماز پوری کی۔ اسی لیے یہاں 2 محرابیں موجود ہیں، ایک مسجد مقدس کی جانب اور دوسری خانہ کعبہ کی سمت۔ ان کے علاوہ اور بھی مساجد کریمہ ہیں جن سے اسلامی تاریخ وابستہ ہے، مثلا مسجد کبیر، مسجد جمعہ، مسجد شمس، مسجد بنی قریظہ، مسجد ابراہیم، مسجد ظفر، مسجد اجابت، مسجد فتح، مسجد بنی حرام، مسجد ذباب وغیرہ۔ شہدائے احد کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں قبور شہدائے احد پر آتے۔ یہیں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف ہے۔ مدینہ طیبہ کے کنویں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، یعنی کسی سے وضو فرمایا، کسی کا پانی پیا اور کسی میں لعاب دہن ڈالا، مثلا بیر عریس، بیر عرس،
بیر روحا، بیر بداعہ، بیر ہا، بیر روما، بیر احاب، بیر انس بن مالک، بیر بصا، بیر اہن۔ ان میں کچھ باقی ہیں، کچھ بے نشان ہو گئے۔ 9واں حصہ، سبق نمبر 5، حج و عمرہ ادا کرنے کا طریقہ۔ حج و عمرہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حج و عمرہ کی ادائیگی کا طریقہ اور اس کے آداب یہ ہیں: چلتے وقت اپنے دوستوں عزیزوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائیں، اور وقت رخصت سب سے دعا لے، اور ان سب کے دین و جان، اولاد و مال اور تندرستی و عافیت خدا کو سونپے کہ یہ بھی برکتیں پائے گا اور وہ بھی خدا کی حفاظت میں رہے گا۔ میقات آ جائے تو 2 رکعت بنیت احرام پڑھے، اور حج یا عمرہ جو بھی ادا کرنا ہے بعد سلام نیت میں اس کا نام زبان سے لے اور لبیک کہے۔ قران میں کہے لبیک بالعمرتی والحج، اور تمتع میں لبیک بالعمرہ، اور افراد میں لبیک بالحج کہے۔ احرام کی حالت میں جو امور ممنوع و مکروہ ہیں ان سے کلی اجتناب کرے، ورنہ ان پر جو جرمانہ ہے ہر طرح دینا آئے گا، اگرچہ قصدن ہو، سہون یا جبرن یا سوتے میں۔ جب مدعا میں پہنچے جہاں سے کعبہ معظمہ نظر آئے، صدق دل سے دعا کرے اور ذکر خدا و رسول کرتا باب السلام تک پہنچے، اور اس آستانہ پاک کو بوسہ دے کر داخل ہو، اور سب کاموں سے پہلے متوجہ طواف ہو، بشرطے کہ نماز فرض خواہ وتر یا سنت موقدہ کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو یا جماعت قائم نہ ہو۔ شروع جماعت سے پہلے مرد اجتباع کر لے اور کعبے کی طرف منہ کر کے حجر اسود کی دائنی جانب رکن یمانی کی طرف سنگ اسود کے قریب یوں کھڑا ہو کہ تمام پتھر اپنے سیدھے ہاتھ کو رہے۔ پھر طواف کی نیت کر کے کعبے کو منہ کیے ہوئے اپنی داہنی جانب ذرا بڑھ کر سنگ اسود کے مقابل ہو کر کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیاں حجر کی طرف رہیں، اور کہیں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میسر ہو سکے تو حجر اسود کو بوسہ دے، اور ہجوم کے سبب نہ ہو سکے تو ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اسے بوسہ دے، اور اللہم ایمانم بکا و اتباعا لسنتی نبیکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہوئے کعبے تک بڑھے۔ جب حجر اسود سے گزر جائے تو خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر لے کر مرد رمل کرتا ہوا بڑھے۔ جب ملتزم پھر رکن عراقی، پھر میزاب رحمت، پھر رکن شامی کے سامنے آئے تو خاص دعائیں جو ان موقعوں کے لیے آئی ہیں وہ پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ یہاں اور تمام موقعوں پر اپنے لیے دعا کے بدلے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ جب رکن یمانی کے پاس آئے تو اسے تبرکن چھوئے، اور چاہے تو بوسہ بھی دے، یہاں ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ چومنا نہیں۔ رکن یمانی سے بڑھ کر مستجاب پر آئے تو دعا کرے، یا پھر درود شریف پڑھے کہ عظیم برکتیں حاصل ہوں گی۔ دعا و درود چلا چلا کر نہ پڑے، بلکہ آہستہ اس قدر کہ اپنے کان تک آواز آئے۔ اب کہ دوبارہ آدمی حجر اسود تک آیا، یہ ایک پھیرا ہوا، یوں ہی 7 پھیرے کرے، مگر رمل صرف پہلے 3 پھیروں میں ہے اور باقی 4 میں معمولی چال سے چلے۔ جب 7 پھیرے ہو جائیں تو پھر حجر اسود کو بوسہ دے اور استلام کرے۔ بعد طواف مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت کے واجب ہیں پڑھیں، اور وقت کراہت ہو تو یہ وقت نکل جانے پر پڑھے اور دعا مانگے۔ پھر ملتزم پر جائے اور قریب اسود اس سے لپٹے۔ پھر زمزم پر آئے اور کعبے کو منہ کر کے 3 سانسوں میں جتنا پانی پیا جائے خوب پیٹ بھر کر پیے اور بدن پر ڈالے، اور پیتے وقت دعا کرے کہ قبول ہے۔ پھر ابھی ورنہ آرام لے کر صفا و مروہ میں سعی کے لیے حجر اسود پر آئے، اور اسی طرح بوسہ وغیرہ دے کر باب صفا سے جانب صفا روانہ ہو، اور ذکر و دعا میں مشغول صفا کی سیڑھیوں پر اتنا چڑھے کہ کعبہ معظمہ نظر آئے، اور کعبہ رخ ہو کر دیر تک تسبیح و تہلیل، دعا و درود کرے۔ پھر مروہ کو چلے، اور جب پہلا میل آئے مرد دوڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ دوسرے میل سے نکل جائے۔ پھر مروہ کو چلے، اور جب پہلا میل آئے مرد دوڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ دوسرے میل سے نکل جائے۔ پھر آہستہ ہو لے اور مروہ پر پہنچے اور روبروئے کعبہ دعا وغیرہ کرے۔ پھر صفا کو جائے اور آئے یہاں تک کہ 7واں پھیرا مروہ پر ختم کرے۔
واضح ہو کہ عمرہ صرف انہی افعال طواف و سعی کا نام ہے، قارن اور مفرد جس نے افراد کیا تھا لبیک کہتے ہوئے احرام کے ساتھ مکہ میں ٹھہریں گے، مگر جس نے تمتع کیا تھا وہ اور نرا عمرہ کرنے والا شروع طواف سے سنگ اسود کا بوسہ لیتے ہی لبیک چھوڑ دیں اور طواف و سعی کے بعد حلق یا تقصیر کرائیں اور احرام سے باہر آئیں اور مینا جانے کے لیے یہ سب مکہ معظمہ میں 8ویں تاریخ کا انتظار کریں۔ یوم ترویہ کہ 8 تاریخ کا نام ہے، جس نے احرام نہ باندھا ہو باندھ لے، اور جب آفتاب نکل آئے مینا کو چلے، اور ہو سکے تو پیادہ یعنی پیدل کہ آرام سے بھی رہے گا اور ثواب عظیم بھی پائے گا۔ مینا میں رات کو ٹھہرے، آج ظہر سے 9 کی صبح تک 5 نمازیں مسجد خیف میں پڑھے، اور شب عرفہ مینا میں ہو سکے تو ذکر و عبادت میں جاگ کر گزارے۔ صبح مستحب وقت میں نماز پڑھ کر آفتاب چمکنے پر عرفات کو چلے، راستے بھر ذکر و درود میں بسر کرے، لبیک کی کثرت کرے۔ عرفات میں جبل رحمت کے پاس یا جہاں جگہ ملے راستے سے بچ کر اترے، اور دوپہر تک زیادہ وقت اللہ کے حضور زاری و تقدس و خیرات و ذکر و لبیک میں مشغول رہے۔ دوپہر ڈھلتے ہی مسجد نمرہ جائے اور نماز پڑھتے ہی موقوف کو روانہ ہو جائے۔ وہ خاص نزول رحمت کی جگہ ہے جہاں کھڑے بیٹھے جیسے بن پڑے ذکر و دعا کرے، اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو، اور لرزتے کانپتے ڈرتے امید کرتے دستے دعا آسمان کی طرف سر سے اونچے پھیلائے، تکبیر و تحلیل، لبیک، حمد، ذکر و دعا، توبہ میں ڈوب جائے۔ یہ وقوف ہی حج کی جان اور اس کا بڑا رکن ہے۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے فوراً مزدلفہ چلے، راستے بھر ذکر و درود، دعا و لبیک میں مصروف رہے، اور وہاں پہنچ کر جہاں جگہ ملے اترے۔ یہاں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب حتی الامکان امام کے ساتھ پڑھے، اس کا سلام ہوتے ہی معاً عشاء کے فرض پڑھے، اس کے بعد مغرب و عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے۔ باقی رات ذکر و لبیک و درود و دعا میں گزارے، اور نہ ہو سکے تو باطہارت سو رہے، اور صبح چمکنے سے پہلے ضروریات سے فارغ ہو کر نماز صبح اول وقت میں ادا کرے۔ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت رہ جائے مینا کو چلے، اور یہاں سے 7 چھوٹی چھوٹی کنکریاں پاک جگہ سے اٹھا کر 3 بار دھو کر اپنے ساتھ لے لے، بلکہ تینوں دنوں کے لیے لے لے تو اور اچھا ہے۔ جب مینا پہنچے سب کاموں سے پہلے جمرہ عقبہ کو جائے، رمی سے فارغ ہو اور فوراً واپس آ جائے۔ اب قربانی میں مشغول ہو جائے، یہ حج کا شکرانہ ہے، اور یہاں بھی جانور کی عمر و اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی میں۔ بعد قربانی رو بقبلہ بیٹھ کر مرد حلق کریں اور عورتیں 1 پور برابر بال کتروائیں۔ بال دفن کر دے، اور یہاں حلق یا تقصیر سے پہلے نہ ناخن کتروانا ہے نہ خط بنوانا۔ اب عورت سے متعلق چند باتوں کے علاوہ جو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا۔ افضل یہ ہے کہ آج 10ویں ہی تاریخ فرض طواف کے لیے مکہ معظمہ جائے اور بدستور مذکور طواف کرے، مگر اس طواف میں اجتباع نہیں۔ جو 10ویں کو نہ جائے وہ 11ویں کو یا 12ویں کو کر لے۔ اس کے بعد بلا عذر تاخیر گناہ ہے، جرمانے میں قربانی کرنی ہوگی۔ ہاں مثلا عورت کو حیض آ گیا تو اس کے ختم ہونے کے بعد کرے۔ بہرحال بعد طواف 2 رکعتیں ضرور پڑھیں، حج پورا ہو گیا، اور اس کا دوسرا رکن یہ طواف ہے۔ 10ویں، 11ویں، 12ویں راتیں مینا ہی میں بسر کرنا سنت ہے۔ 11ویں تاریخ بعد نماز ظہر پھر رمی کو چلے، اور رمی جمرہ اولا سے شروع کرے، پھر جمرہ وسطیٰ پر جائے۔ رمی کے بعد کچھ آگے بڑھ کر حضور قلب سے دعا و استغفار کرے، پھر جمرہ عقبہ پر، مگر یہاں رمی کر کے نہ ٹھہرے، فوراً پلٹ آئے، پلٹنے میں دعا کرے۔ بعینی اسی طرح 12ویں تاریخ تینوں جمرے بعد زوال رمی کرے، اور 12ویں کو رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے مکہ معظمہ کو روانہ ہو جائے، اور جب عزم رخصت ہو طواف الوداع بجا لائے، مگر اس میں نہ رمل ہے نہ سعی نہ اجتباع۔ پھر 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھے، پھر زمزم پر آئے اور پانی پیے اور بدن پر ڈالے، اور دروازے کعبہ پر کھڑے ہو کر بوسہ دے، اور الٹے پاؤں مسجد شریف سے باہر آ جائے۔ 9واں حصہ، سبق نمبر 6، فضائل حرمین طیبین یعنی مکہ معظمہ و مدینہ منورہ۔ مکہ معظمہ اور کعبۃ اللہ کے فضائل بیان کریں۔
مکہ معظمہ اس انسانی ترقی کے تمام مدارج یعنی درجوں اور مراتب یعنی مرتبوں کی ایک مرتب تاریخ ہے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عہد میں ایک خاص خاندان کا تبلیغی مرکز بنا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں وہ چند خیموں اور جھونپڑیوں کی مختصر سی آبادی میں ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس نے عرب کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کر لی، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مرکز قرار پایا۔ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام حرم یعنی مکہ معظمہ کے ارد گرد میلوں تک پھیلا ہوا زمین کا رقبہ روئے زمین پر موجود تمام مسلمانوں کے لیے مرجع و مامن بنا دیا گیا ہے۔ عام زائرین کا جو تانتا کعبۃ اللہ کی زیارت اور عمرہ کے سال کے ہر موسم، ہر فصل، ہر زمانے میں لگا رہتا ہے، اس سے قطع نظر تصور میں نقشہ ان لاکھوں مسلمانوں کا جمع ہے جو صرف حج کے موقع پر کھینچے چلے آتے ہیں، صرف حجاز یا ملک عرب ہی کے ہر حصے سے نہیں بلکہ روئے زمین کے ہر خطے، ہر علاقے، ہر ملک سے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سلسلہ 10-20 سال سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے یعنی تقریباً 4000 سال سے قائم ہے، اور حرم کعبہ کا مامن اور اس کا ہر فتنہ و شر سے معمون ہونا، اور اس سے ظاہر ہے کہ صرف عمارت کعبہ یا مسجد حرام ہی نہیں بلکہ ارد گرد کی ساری زمین داخل حرم ہے، جہاں انسان کی جان لینا الگ رہا، جانور تک کا شکار جائز نہیں، اور یہ حکم تو خیر شریعت اسلامی کا ہے۔ زمین حرم کا مامن و مرجع امن و امان ہونا زمانے جاہلیت یعنی زمانے قبل ظہور اسلام میں بھی مسلم رہا ہے۔ بڑے بڑے مجرم مشرکوں کے دور حکومت میں بھی جرم کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کے درمیان آ کر پناہ پا جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے جو دعائیں مانگی تھی، ان میں ایک دعا یہ تھی کہ شہر مکہ کو امن والا بنا دیا جائے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ امن و امان کے لحاظ سے حرم کعبہ مکہ اور اس کے مضافات کی سرزمین آپ اپنی نظیر ہے۔ نہ وہاں ڈاکے پڑتے ہیں، نہ قافلے لوٹتے ہیں، نہ لاشیں تڑپتے ہیں، بلکہ خونی بھی اگر آ کر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہو جائے تو اسے وہاں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ مکے کی مقدس سرزمین اور خانہ کعبہ کا اتنا احترام مشرکین عرب نے بھی ہمیشہ ملحوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا یہ تھی کہ مکہ والوں کو پھل پھلاری کھانے کو ملتے رہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ مکہ ایسی جگہ واقع ہے کہ ساری زمین یا سخت ریتیلی ہے یا سخت پتھریلی، بارش بھی بہت قلیل مقدار میں ہوتی ہے، اور کاشتکاری و باغبانی کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، لیکن ان سب کے باوجود جتنے تازہ تازہ پھل، میوے، ترکاریاں چاہیے شہر تک میں خرید لیجئے۔ الغرض مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ اہل عرب کے درمیان مقدس اور ایک عبادت گاہ کی حیثیت سے بہت ہی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی اولین تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کے منہدم ہو جانے کے بعد از سر نو تعمیر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قرآن کریم نے خانہ کعبہ کو سب سے پہلا معبد یعنی عبادت گاہ بتایا، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ کعبہ بیت المقدس سے بھی قدیم تر ہے، بلکہ مکہ ہی کا دوسرا نام ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس میں مادی و روحانی، دنیاوی اور دینی برکتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس پاک شہر اور پاک گھر کی دائمی عظمت و تقدس اور برتری کا اعلان قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جگہ جگہ اور مختلف عنوانات سے کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک اس حرم مکہ کی حرمت کی پوری تعظیم کرتی رہے گی، اور جب لوگ اسے ضائع کر دیں گے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی وہ شہر ہے جسے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وطن اور آپ کی ولادت گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہیں سے اسلام کی آواز بلند ہوئی، اور یہی اسلامی تعلیمات کا پہلا مرکز ہے۔ یہی آیت بینات کی تجلیاں اہل اسلام کے سینوں کو منور و مجلہ بناتی ہیں۔ یہی وہ مبارک شہر ہے کہ جب ایک پرقوت مسیحی سلطنت کے گورنر ابرہا نے، جو یمن کا حاکم تھا، حجاز مکہ بلکہ خود خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی اور اپنی پوری قوت کے ساتھ مکہ معظمہ پر فوج کشی کی، تو بجائے خانہ کعبہ کے برباد کرنے کے خود ہی اپنے لشکر کے برباد ہو گیا، اور اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔
ہوا یہ کہ یک بیک سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک ٹڈی دل نظر آیا، جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھی۔ جن سپاہیوں پر وہ کنکریاں پڑتی ان کا بدن پھوڑ کر باہر نکل آتی اور فوراً ہی اعضا گلنے اور سڑنے لگتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر میں سارا لشکر زیر و زبر ہو گیا۔ ابرہا یہ ماجرا دیکھ کر پریشان ہو کر بھاگا اور یمن پہنچتے ہی دنیا سے سدھار گیا۔ کہتے ہیں کہ ابرہا نے فوج کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی جانب بڑھے۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے جو عرب میں بالکل ایک نئی چیز تھے، جیسے کہ آج کل کی جنگ میں آتشیں ازد ہیں یعنی ٹینک وغیرہ۔ تو ہاتھیوں کی قطار میں سب سے پہلے اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا جس پر خود ابرہا سوار تھا۔ فیل بان اگرچہ اس کو زور زور سے مارتا اور زبانی ڈپٹ دکھاتا، مگر وہ کسی طرح آگے بڑھنے کا نام نہ لیتا تھا، لیکن جب اسے یمن کی جانب چلاتے تو وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگتا تھا۔ اسی حالت میں لشکر کو پرندوں نے آ گھیرا اور تباہ کر دیا۔ اس وقت سے خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کی عظمت و جلالت کی اہمیت اور بھی نمایاں ہو گئی۔ مدینہ طیبہ کو کن فضائل کی وجہ سے مقدس و منور کہا جاتا ہے؟ مدینہ طیبہ وہ پاک و مبارک شہر ہے جہاں خود حضور اقدس سرور اکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت اطہر اور روضہ انور ہے، جس پر کروڑوں مسلمانوں کی جانیں قربان، جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ اس میں نہ دجال آئے نہ تعاون، جو تمام بستیوں پر باعتبار فضائل و برکات غالب ہے، جو لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اسے خوف میں ڈالے گا۔ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انہیں ڈرائے وہ خوف میں مبتلا ہوگا، اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل، جسے خود مولا کریم و جلیل نے اپنے حبیب کی ہجرت گاہ کے لیے منتخب فرمایا۔ جو مدینے کی تکلیف و مشقت پر ثابت قدم رہے گا حضور روز قیامت اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ جو شخص مدینے میں مرے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا اور بخشا جائے گا، جس کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی کہ الہی تو ہمارے لیے ہماری کھجوروں میں برکت دے، ہمارے سا و مد یعنی 2 پیمانے میں برکت دے، ہمارے مدینے میں برکتیں اتار۔ یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی، اور اتنی ہی، اور یعنی مدینے کی برکتیں مکے سے 2 چند ہو یعنی دگنی ہو۔ یا اللہ تو مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرما دے، اور اس کے سا و مد میں برکتیں عطا فرما، اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جوحفہ میں بھیج دے۔ یہ دعا اس وقت فرمائی تھی جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور یہاں آب و ہوا صحابہ کرام کو ناموافق ہوئی کہ بیشتر یہاں وبائی بیماریاں بکثرت ہوتی، اسی لیے اس کا نام یثرب تھا، یعنی ناموافق آب و ہوا والی بستی۔ اب یہ یثرب نہیں بلکہ طیبہ ہے۔ روضہ انور کی زیارت کے فضائل کیا ہیں؟ یہی فضیلت کیا کم ہے کہ مولا قدوس جل جلالہ نے تمہیں اس پاک شہر میں پہنچا کر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان بنایا، اور دنیا و آخرت میں تمہاری کامرانی و بخشش و نجات و شفاعت کا مژدہ اپنے حبیب کی زبان وحی ترجمان سے سنایا۔ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ نیز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے میری حیات میں زیارت سے مشرف ہوا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، اور جو حرمین میں مرے گا قیامت کے دن امن والوں میں اٹھے گا۔ ایسی عظیم بشارتوں کو سن کر بھی جس کا دل نہ پسیجے اور آستانے پر حاضری نہ دے تو ظاہر ہے کہ بڑی بد نصیبی و محرومی کی راہ چلا۔
ایسو ہی کے بارے میں فرمایا، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ خود قرآن عظیم قیامت تک مسلمانوں کو اس زیارت کی طرف بلاتا اور انہیں ترغیب دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، ترجمہ کنز ایمان، یعنی اگر ایسا ہو کہ وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہ و جرم کریں، تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اے محبوب حاضر ہوں، پھر خدا سے مغفرت مانگے اور رسول ان کے لیے مغفرت چاہیں، تو بے شک اللہ عز و جل کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حال حیات اور حال وفات دونوں کو شامل ہے، اور مزار پر انور پر حاضری قریب بواجب ہے۔ امام قاضی ایاز نے شفا شریف میں فرمایا کہ قبر اقدس حضور والا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سفر کر کے جانا واجب ہے۔ زیارت قبر شریف میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم واجب۔ اس لیے امام قسطلانی فرماتے ہیں، جو باوجود قدرت زیارت مزار اقدس ترک کر دے اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جفا کی، جیسا کہ ابھی حدیث شریف گزری۔ بہت لوگ طرح طرح سے بہکاتے ہیں، خبردار کسی کی نہ سنو اور ہرگز محرومی کا داغ لے کر نہ پلٹو۔ نواں حصہ، سبق نمبر 7، حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسجد نبوی اور روضہ انور کی زیارت کے آداب کیا ہیں؟ سرزمین عرب کا یہ وہ مبارک خطہ ہے جس کی بابت کہا گیا ہے کہ با ادب با نصیب کا سراپا بن کر حاضری در والا کو مقصود بناؤ۔ حاضری میں خاص زیارت اقدس کی نیت کرو اور راستہ بھر درود شریف و ذکر شریف میں ڈوب جاؤ۔ جب حرم مدینہ نظر آئے، روتے سر جھکاتے، آنکھیں نیچی کیے ہوئے اور ہو سکے تو پیادہ ننگے پاؤں چلو، اور جب شہر اقدس تک پہنچو تو جلال و جمال محبوب کے تصور میں غرق ہو جاؤ۔ جب قباء انور پر نظر پڑے، درود و سلام کی کثرت کرو۔ حاضری مسجد سے پہلے تمام ضروریات سے جن کا لگاؤ دل بٹنے کا باعث ہو، نہایت جلد فارغ ہو کر وضو اور مسواک کرو اور غسل بہتر، سفید و پاکیزہ کپڑے پہنو اور نئے بہتر، اور خوشبو لگاؤ اور مشک افضل۔ اب فوراً آستائن اقدس کی طرف نہایت خشوع و خضوع سے متوجہ ہو اور در مسجد پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کر کے تھوڑا ٹھہرو، جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہو۔ بسم اللہ کہہ کر سیدھا پاؤں پہلے رکھ کر ہمتن ادب ہو کر داخل ہو۔ آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل سب خیال غیر سے پاک کرو اور سرکار ہی کی طرف لو لگائے بڑھو۔ ہرگز مسجد اقدس میں کوئی حرف چلا کر نہ نکلے۔ یقین جانو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے۔ ان کی اور تمام انبیاء علیہم السلام کی موت صرف وعدہ خدا کی تصدیق کو ایک آن کے لیے تھی، ان کا انتقال صرف نظر عام سے چھپ جانا۔ اب اگر جماعت قائم ہو، شریک ہو جاؤ کہ اس میں تحیت المسجد بھی ادا ہو جائے گی، ورنہ اگر غلبہ شوق مہلت دے اور وقت کراہت نہ ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد اور شکرانے حاضری دربار محراب نبی میں، ورنہ جہاں تک ہو سکے اس کے نزدیک ادا کرو۔ ادب کمال میں ڈوبے ہوئے، لرزتے کانپتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوئے، عفو و کرم کی امید رکھتے ہوئے مواجہ عالیہ میں حاضر ہو۔ حضور کی نگاہ بے کس پناہ تمہاری طرف ہوگی، اور یہ بات دونوں جہاں میں تمہارے لیے کافی ہے۔ والحمدللہ۔ اب بکمال ادب جالی مبارک سے کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے قبلے کو پیٹھ اور مزار انور کو منہ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہو۔ اب کے دل کی طرح تمہارا منہ بھی اس پاک جالی کی طرف ہے۔ نہایت ادب وقار کے ساتھ معتدل آواز سے مجرا و تسلیم بچا لاؤ، اور جہاں تک زبان یاری دے صلاۃ والسلام کی کثرت کرو اور عرض کرو، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ، پیر، استاد، اولاد، عزیزوں
اور دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے شفاعت مانگو اور بار بار عرض کرو اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ پھر اگر کسی نے عرض سلام کی وصیت کی ہو بجا لاؤ، شرعاً اس کا حکم ہے۔ پھر اپنے دائنے ہاتھ یعنی مشرق کی طرف ہاتھ بھر ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے نورانی کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرو السلام علیک یا خلیفۃ الرسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انتہائی اور ہٹ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو کھڑے ہو کر عرض کرو السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا متمم الاربعین، السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بالش بھر مغرب کی طرف پلٹو اور دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر عرض کرو السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکم یا ضجیع رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسألکم الشفاعت عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیکم وبارک وسلم۔ یہ سب حاضریاں محل اجابت ہے، دعا میں کوشش کرو، دعائے جامع کرو، درود پر قنات بہتر۔ پھر روزے جنت میں آ کر 2 رکعت نفل جبکہ وقت مکروہ نہ ہو پڑھ کر دعا کرو۔ یوں ہی مسجد قدیم کے ہر ستون کے پاس نماز پڑھو اور دعا مانگو۔ جب تک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو ایک سانس بیکار نہ جانے دو۔ ضروریات کے سوا اکثر اوقات مسجد شریف میں با طہارت حاضر رہو، نماز و تلاوت درود میں وقت گزارو۔ دنیا کی بات کسی مسجد میں نہ کرنی چاہیے، نہ کہ یہاں۔ ہمیشہ ہر مسجد میں جاتے نیت اعتکاف کر لو۔ یہاں ہر نیکی ایک کی 50,000 لکھی جاتی ہے، لہٰذا عبادت میں زیادہ کوشش کرو، کھانے پینے میں کمی ضرور کرو، اور مدینہ طیبہ میں روزہ نصیب ہو جائے خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر وعدہ شفاعت ہے۔ روزہ انور پر نظر بھی عبادت ہے، تو ادب سے اس کی کثرت کرو، اور اس شہر میں یا شہر سے باہر جہاں کہیں گنبد مبارک پر نظر پڑے فوراً دست بستہ ادھر منہ کر کے صلاۃ والسلام عرض کرو، بغیر اس کے ہرگز نہ گزرو کہ خلاف ادب ہے۔ قرآن مجید کا کم سے کم ایک ختم یہاں اور حتیم کعبہ معظمہ میں کرو۔ پنجگانہ یا کم از کم صبح شام موجے شریف میں عرض سلام کے لیے حاضری دو۔ ترک جماعت بلا عذر ہر جگہ گناہ ہے، اور کئی بار ہو تو سخت حرام وہ گناہ کبیرہ، اور یہاں تو گناہ کے علاوہ کیسی سخت محرومی ہے، نعوذ باللہ۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی میری مسجد میں 40 نمازیں فوت نہ ہو اس کے لیے دوزخ و نفاق سے آزادیاں لکھی جائیں گی، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ امام صحیح العقیدہ سنی اور دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام رکھنے والا ہونا چاہیے۔ قبر کریم کو ہرگز پیٹھ نہ کرو، اور حتی الامکان نماز میں بھی ایسی جگہ کھڑے ہو کہ پیٹھ کرنی نہ پڑے۔ روزے انور کا نہ طواف کرو نہ سجدہ، نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے۔ وقت رخصت مزار پر انور پر حاضری دو، اور موجے شریف میں حضور سے بار بار اس نعمت کی عطا کا سوال کرو، اور تمام آداب رخصت بجا لاؤ، اور سچے دل سے دعا کرو کہ الہی ایمان و سنت پر مدینہ طیبہ میں مرنا اور بقیع پاک میں دفن ہونا نصیب ہو۔ آمین 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 یا ارحم الراحمین۔ 9واں حصہ، سبق نمبر 8، حج و عمرہ کے متفرق مسائل۔ حج و عمرہ کے افعال میں قصور واقع ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ بحالت احرام کسی جنایت یعنی جرم کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا کفارہ مختلف ہے۔ بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کے ارتکاب پر بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی کا حرم کی سرزمین پر ذبح کرنا لازم آتا ہے، اور کہیں دم واجب ہوتا ہے یعنی بھیڑ بکری وغیرہ کا ذبح کرنا، اور کہیں صدقہ فطر کے برابر دینا ضروری ہوتا ہے، کہیں اس سے بھی کم دینا پڑتا ہے، غرض جیسا جرم ویسی سزا۔ اس مختصر سے رسالے میں ان جنایات اور ان کے کفاروں کی تفصیل کی گنجائش کہاں؟ یہ تفصیل بڑی کتابوں میں دیکھیں یا بوقت ضرورت علماء کرام اہل سنت کی جانب متوجہ ہوں۔ البتہ یہاں 2 باتیں ذہن نشی کر لے۔ پہلا،
جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کے ایذا کی باعث ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک صدقہ دے دے یا 3 روزے رکھ لے، اور اگر اس میں صدقے کا حکم ہے اور بمجبوری کیا تو اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ دوسرا، کفارے اس لیے ہیں کہ بھول چوک سے یا سونے میں یا مجبوری سے جرم ہو تو کفارے سے پاک ہو جائیں، نہ اس لیے کہ جان بوجھ کر بلا عذر جرم کرو اور کہو کہ کفارہ دے دیں گے۔ دینا جب بھی آئے گا مگر قصدن حکم الہی کی مخالفت سخت ہے، ولیعاذ باللہ تعالی۔ محرم کو احرام میں جوڑ لگانا عند الشرع جائز ہے یا نہیں؟ سلی ہوئی چیز سے بچنا چاہیے اور حالت ضرورت مستثنیٰ ہے۔ عورت کا حج کو جانا درست ہے یا نہیں؟ حج کی فرضیت میں عورت مرد کا ایک حکم ہے، جو راہ کی طاقت رکھتا ہو اس پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت، جو ادا نہ کرے گا عذاب جہنم کا مستحق ہوگا۔ عورت میں اتنی بات زیادہ ہے کہ اسے بغیر شوہر یا محرم کے ساتھ لیے سفر کو جانا حرام ہے، اور کسی نیک پارسا خدا ترس بیوی کے ساتھ لگ جانا امام اعظم کے نزدیک کافی نہیں۔ لیکن اگر بغیر محرم کے چلی گئی اور حج کر لیا تو فرض ساقط اور حج مکروہ ہوا، اور اس فعل ناجائز کا وبال جدا کہ ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ عورت خواہ جوان ہو یا بوڑھی، سب کا حکم ایک ہے۔ کسی کے والدین پر قرضہ ہے اور وہ اسے حج فرض سے روکتے ہیں تو کیا کرے؟ جبکہ یہ شخص اپنی ذاتی روپیے سے استطاعت رکھتا ہے تو حج اس پر فرض ہے، اور حج فرض میں والدین کی اجازت درکار نہیں، بلکہ والدین کو ممانعت کا اختیار نہیں، اس پر لازم ہے کہ حج کو چلا جائے اگرچہ والدین منع کریں، اور والدین پر قرض ہونا اس شخص پر فرضیت حج میں خلل انداز نہیں۔ صاحب استطاعت ہے تو حج اس پر فرض ہے۔ سرما میں احرام کی چادر کے اوپر کمبل وغیرہ کوئی اور کپڑا اوڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کمبل یا بانات یا اونی چادر وغیرہ بے سلے کپڑے اگرچہ 2-4 ہوں اوڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ سوتے وقت اوپر سے روئی کا انگرکھا چغا لبادہ چہرہ چھوڑ کر بدن پر ڈال لینا یا نیچے بچھا لینا بھی ممنوع نہیں۔ حج اصغر اور حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی طواف و سعی وغیرہ افعال حج ادا کیے جاتے ہیں، اور اس کے مقابل حج اکبر ہے جس میں ان افعال کے علاوہ وقوف عرفات و وقوف مزدلفہ اور مینا کے افعال داخل ہیں۔ وقوف عرفات یعنی ذی الحجہ کی 9ویں اگر جمعہ کو ہو تو یہ بھی حج اکبر ہے یا نہیں؟ وقوف عرفات خواہ کسی دن ہو یہ حج اکبر ہی کہلائے گا کہ عمرہ نہیں، جسے حج اصغر کہتے ہیں۔ البتہ اگر حسن اتفاق سے اس تاریخ کو جمعہ میسر آ جائے تو زہ نصیب حج میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجۃ الوداع جمعہ ہی کے روز واقع ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل یہ موافقت و مشابہت اور بھی زیادہ برکات کی موجب ہے۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا حج 70 حج کے برابر ہے، تو ایک حج میں 70 کا ثواب کیا فضیلت ہے جو جمعہ کے باعث حاصل ہوئی۔ پھر جمعہ کا دن مسلمانوں کے حق میں یوم عید ہے، اور عرفات تو ہے ہی عید، تو ایک دن میں 2 عیدیں میسر آ جائیں، یہ کرم بالائی کرم ہے، اور نور علی نور۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک یہودی نے کہا کہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت 2 عیدوں کے دن اتری، جمعہ اور عرفہ کے دن، ہمیں اس دن کو عید بنانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ عز و جل نے جس دن یہ آیت اتاری اس دن دوہری عید تھی کہ جمعہ و عرفہ یہ دونوں دن مسلمانوں کے لیے عید ہیں، اور اس دن یہ دونوں جمع تھے کہ جمعہ کا دن تھا اور 9 ذی الحجہ۔ غالباً عوام الناس اسی کثرت ثواب اور دوہری عیدوں اور خوشیوں کے باعث اسے حج اکبر کہتے ہیں، واللہ عالم۔ حج بدل کی کیا کیا شرطیں ہیں؟ حج بدل یعنی نائب بن کر دوسری کی طرف سے حج فرض ادا کرنا کہ اس پر سے فرض ساقط ہو جائے، اس کے لیے متعدد شرطیں ہیں۔ اذا جملہ یہ کہ زندگی میں جو کوئی حج بدل اپنی طرف سے بوجہ وہ مجبوری کرائے، اور اس حج کی صحت کے لیے شرط ہے کہ وہ مجبوری آخر عمر تک دائم و باقی رہے،
اگر حج بدل کرانے کے بعد مجبوری جاتی رہی اور بذات خود حج کرنے پر قدرت پائی تو اس سے پہلے ایک یا جتنے حج بدل اپنی طرف سے کرائے ہوں سب ساقط ہو گئے. حج نفل کا ثواب رہ گیا، فرض ادا نہ ہوا. اب اس پر فرض ہے کہ خود حج کرے. باقی شرائط کی تفصیل بڑی کتابوں سے معلوم ہوگی. میت کا حج بدل کرنے والے کو خاص مکہ معظمہ میں وہاں کا زمانے حج کا خرچ دے کر مقرر کر لینا کافی ہے یا نہیں؟ اس قسم کے جو حج بدل کرائے جاتے ہیں ان سے فرض تو اتر سکتا نہیں. حج عبادت بدنی اور مالی دونوں سے مرکب ہے. جس پر حج فرض تھا اور معاذ اللہ بے کیے مر گیا، ظاہر ہے کہ بدنی حصے سے تو عاجز ہو گیا. رب عز و جل کی رحمت ہے کہ صرف مالی حصے سے اس کی طرف سے حج بدل قبول فرماتا ہے جبکہ وہ وصیت کر جائے. اور رحمت پر رحمت یہ کہ وارث کا حج کرانا بھی قبول فرمایا جاتا ہے. اگرچہ میت نے وصیت نہ کی تو حج بدل والے کو اسی شہر سے جانا چاہیے جو شہر میت کا تھا. کہ مالی صرف پورا ہو، مکہ معظمہ سے حج کرا دینا اس میں داخل نہیں. رہا ثواب تو اس کی امید بھی بخیر ہے. حج کرنے والے صاحب اس پر اجرت لیتے ہیں، اور جب اجرت لی ثواب کہاں؟ اور جب انہی کو ثواب نہ ملا میت کو کیا پہنچائیں گے؟ خصوصاً جبکہ بعض پیشہ ور یہ ظلم کرتے ہیں کہ 4 شخصوں سے حج بدل کے روپے لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین. جس پر قربانی واجب ہے، خواہ شکرانے کی خواہ کسی جنایت و قصور کی، اور اس کے عوض جانور کی قیمت خیرات کر دے یا وطن واپس آ کر یا حرم کے علاوہ کہیں اور قربانی کر دے تو جائز ہے یا نہیں؟ نہ یہ جائز نہ وہ درست کہ یہاں خود ذبح مقصود ہے اور اللہ عز و جل کے لیے جان دینا، تو قیمت اس کے بدلے خیرات کرنا کافی نہیں. جیسا کہ عید قربانی پر وجوب کی صورت میں بغیر قربانی کیے یہاں عہدہ برا نہیں ہو سکتا، یوں ہی وطن واپس آ کر ایک جانور کی جگہ 1000 جانور قربان کر دیں، وہ واجب ادا نہ ہوگا کہ اس کے لیے حرم کی سرزمین شرط ہے. جس کے پاس روپیہ تنخواہ اور رشوت وغیرہ کا خانگی خرچ سے فاضل موجود ہو تو اس پر حج فرض ہے یا نہیں؟ اگر اس کے پاس مال حلال کبھی اتنا نہ ہوا جس سے حج کر سکے، اگرچہ رشوت کے 1000 روپے ہوئے تو اس پر حج فرض ہی نہ ہوا کہ مال رشوت مال مغصوب یعنی چھینا ہوا ہے، وہ اس کا مال ہی نہیں. اور اگر مال حلال اس قدر اس کے پاس ہے یا کسی موسم میں ہوا تھا تو اس پر حج فرض نہیں، مگر رشوت وغیرہ حرام مال کا اس میں صرف کرنا حرام ہے اور وہ حج قابل قبول نہ ہوگا اگرچہ فرض ساقط ہو جائے گا. حدیث میں ارشاد ہوا، جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے جب وہ لبیک کہتا ہے فرشتہ جواب دیتا ہے نہ تیری حاضری قبول نہ تیری خدمت مقبول، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود جب تک تو یہ حرام مال جو تیرے ہاتھوں میں ہے واپس نہ کر دے. اس کے لیے چارہ کار یہ ہے کہ قرض لے کر فرض ادا کرے اور وجہ حلال سے مال پیدا کر کے قرض ادا کرے، اور ادا ہو گیا فبیہا، ورنہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جو حج یا جہاد یا نکاح کے لیے قرض لے وہ قرض اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اور مال حلال کی طرف توجہ نہ دی، اسی حرام سے قرض ادا کیا اور اپنے مصارف میں صرف کرتا رہا تو یہ ایک گناہ ہے، اور حج فرض ادا نہ کرتا تو 2 گناہ تھے. ایک گناہ سے بچ گیا، یہ کیا کم ہے؟ طواف وغیرہ اعمال کا ثواب ہر موسم کے لیے ہے یا صرف زمانے حج میں؟ حرم محترم کے اعمال کا ثواب اس زمین پاک کے اعتبار سے ہے، نہ کہ زمانے حج کی خصوصیت سے. ایک نیکی پر 1,00,000 کا ثواب جیسے زمانے حج میں ملے گا ویسے ہی دوسرے اوقات میں. اور طواف کعبہ معظمہ جو حج میں کیا جائے گا اگر وہ طواف فرض ہے جب تو ظاہر ہے کہ فرض کے ثواب کی دوسری چیز نہیں پہنچ سکتی، اور اگر وہ طواف عمرہ ہے اور اس کے ثواب میں بکرم تعالی کوئی کمی نہ ہوگی، اور خصوصاً رمضان المبارک میں اس کا طواف ذی الحجہ سے بہت زیادہ ہے. حدیث میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک میں ایک عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حج کے سفر میں پہلے مدینہ طیبہ جائے یا مکہ معظمہ؟ علماء کرام نے دونوں صورتیں لکھی ہیں، چاہے پہلے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو
اس کے بعد حج کرے۔ یہ ایسا ہوگا جیسے صبح کے فرضوں سے سنت مقدم ہے، اور بارگاہ مقدس کی حاضری اس کے لیے قبول حج کا سامان فرما دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور چاہے تو حج کے بعد حاضر ہو، یہ ایسا ہوگا جیسے مغرب کے فرضوں کے بعد سنتیں۔ حج اگر مبرور یعنی ہر قصور سے پاک ہے، اسے گناہ سے پاک کر کے اس قابل کر دے گا کہ زیارت قبر انور کرے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ مکہ معظمہ کو جاتے ہوئے مدینہ طیبہ راستے میں نہ پڑے، اور اگر ایسا ہے جیسا شام سے آنے والوں کے لیے تو پہلے حاضری دربار انور ضروری ہے۔ خلاف ادب ہے کہ بے حاضر ہوئے حج کو چلا جائے۔ 9واں حصہ، سبق نمبر 9، پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 خصلتیں ایسی ہے کہ ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اللہ پر ایمان اور عام مسلمانوں کو نفع رسانی، اور 2 خصلتیں ایسی ہے کہ ان سے بدتر کوئی شے نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا۔ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی، اور 3 چیزیں درجے بڑھاتی ہے اور 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہے۔ نجات دینے والی 3 چیزیں یہ ہیں، پہلی علانیہ اور پوشیدہ خدا سے ڈرنا، دوسرا تنگ دستی اور فارغ البالی میں درمیانی راہ چلنا، اور تیسری خوشی و غضب کے وقت انصاف پر رہنا۔ ہلاک کرنے والی 3 چیزیں یہ ہیں، پہلی سخت بخیل یا حریص ہونا، دوسرا اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا، اور تیسرا خود پسندی کے تکبر کا زینہ ہے۔ درجے بڑھانے والی 3 چیزیں یہ ہیں، پہلا آپس میں سلام پھیلانا، دوسرا محتاجوں کو کھانا کھلانا، تیسرا راتوں کو نماز نفل پڑھنا جبکہ دنیا سوتی ہے۔ اور گناہوں کا کفارہ یہ 3 چیزیں ہیں، پہلا سخت سردی میں کامل وضو کرنا، دوسرا نماز باجماعت کے لیے پیدل جانا، اور تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ ان امور کی برکت سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ پہلا اپنے گزشتہ گناہوں کو بھول جانا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک لکھے ہوئے محفوظ ہیں۔ دوسرا اپنی نیکیوں کا چرچا کرنا جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ مقبول ہوئی یا مردود۔ تیسرا اپنی نظر میں ایسوں کو رکھنا جو دنیاوی اعتبار سے اس سے بڑھ کر ہیں، اور چوتھا صرف ان لوگوں کو دیکھنا جو دین میں اس سے کمتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا لیکن اس نے مجھے اپنی مراد نہ بنایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور 4 چیزیں نیک بختی کی نشانی ہے۔ پہلا اپنے گناہوں کو یاد رکھنا کہ توبہ کی توفیق ہوگی، دوسرا کوئی نیکی کر کے بھول جانا، تیسرا ایسے بندے کو دیکھنا جو دین میں اس سے برتر ہے کہ دین کی طرف سبقت کا باعث ہے، اور چوتھا ایسوں کو دیکھنا جو دنیا میں اس سے بدتر حال ہے کہ موجب شکر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے امتیوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ انہیں 5 چیزوں سے محبت ہوگی اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے انہیں محبت ہوگی اور آخرت کو بھول جائیں گے، اپنے گھروں سے انہیں محبت ہوگی اور قبروں کو بھول جائیں گے، مال سے انہیں محبت ہوگی اور حساب آخرت کو بھول جائیں گے، اہل و عیال سے انہیں محبت ہوگی اور حور و قصور کو بھول جائیں گے، اپنے خواہش نفس سے انہیں محبت ہوگی اور اللہ کو بھول جائیں گے۔ وہ مجھ سے بری ہیں اور میں ان سے بیزار۔ آقا دو عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، 6 آدمیوں پر میری لعنت، اللہ کی لعنت اور ہر نبی مستجاب الدعا کی لعنت۔ پہلا وہ جو قرآن میں کمی بیشی یا تحریف کرے، دوسرا وہ کہ تقدیر الہی کو جھٹلائے، تیسرا وہ جو زبردستی دوسروں پر مسلط ہو جائے تاکہ جسے اللہ نے عزت دی اسے ذلیل کرے، مثلا علماء حق کی، اور جسے اللہ نے ذلیل رکھا ہے اسے عزت بخشے، مثلا کم اصل کمینے کو۔ چوتھا وہ جو حرم الہی کی حرمت کو اپنے لیے حلال کر لے اور اس کی بے حرمتی پر اتر آئے۔ پانچواں وہ جو میری اولاد پر ان باتوں کو حلال جانے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، مثلا ناحق ایذا و ظلم۔
چھٹا وہ جو میری سنت کریمہ کو چھوڑے اور اسے ترک کرنا اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ عقائد عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 7 شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس سایہ کے سوا کوئی اور سایہ میسر نہ ہوگا۔ پہلا وہ امام عادل، وہ حکیم، وہ منصف۔ دوسرا وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پلا بڑھا۔ تیسرا وہ بندہ خدا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ چوتھا وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ پھر مسجد پہنچے۔ پانچواں وہ شخص جس نے راہ خدا میں صدقہ کیا اور اس طرح کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ چھٹا وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی۔ ساتواں وہ شخص جسے کسی حسین عورت نے اپنی طرف گناہ کی دعوت دی اور اس نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 8 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا پیٹ 8 چیزوں سے کبھی نہیں بھرتا۔ پہلا، آنکھ کا دیکھنے یعنی نظر بد سے۔ دوسرا، زمین کا بارش سے۔ تیسرا، مادہ کا نر سے۔ چوتھا، عالم دین کا علم سے۔ پانچواں، گدا کا گدا گیری سے۔ چھٹا، حریص کا مال جمع کرنے سے۔ ساتواں، سمندر کا پانی سے۔ اور آٹھواں، آگ کا لکڑی سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف توریت میں وحی کی کہ 3 چیزیں تمام گناہوں کی اصل ہیں۔ پہلا غرور، دوسرا حسد، تیسرا حرص۔ ان 3 خصلتوں سے 6 برائیاں اور پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح یہ 3 9 بن جاتی ہیں۔ پہلا شکم سیری، دوسرا نیند کی زیادتی، تیسرا آرام طلبی، چوتھا مال کی ناجائز محبت، پانچواں اپنی تعریف و توصیف سے لگاؤ، اور چھٹا حکومت اور اہل حکومت کی طرف رغبت۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 باتیں پوشیدہ ہیں: چہرے کا حسن، دل کا نور، بدن کی راحت، قبر میں انس، رحمت کا نزول، آسمان کی کنجی، میزان کا وزن، رب کی رضا، جنت کی قیمت اور جہنم سے حجاب۔ اور جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مرد یا عورت شب عرفہ، وہ رات جو 9 ذی الحجہ کے بعد آئے گی، یہ 10 کلمے 1000 بار پڑھ کر جو دعا کرے گا وہ مقبول ہوگی، جب تک کہ قطع رحم اور گناہ کی دعا نہ کرے۔ اول و آخر کم از کم 3 بار درود شریف پڑھنا سند قبولیت ہے۔ 10 کلمے یہ ہیں: سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض ملکہ وقدرتہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی الہواء روحہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الارحام علمہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی رفع السماء بلا عمد، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ۔ اول و آخر کم از کم 3 بار درود شریف پڑھنا سند قبولیت ہے۔ 9واں حصہ، سبق نمبر 10، ایک قابل حفظ اور نفیس دعا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی
نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار گیر، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب
بہے آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، یا الہی جب حساب خندہ بے جا رلائے، یا الہی جب حساب خندہ بے جا رلائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری
عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ الحمدللہ، یہاں پر 9ویں حصے کے اختتام کے ساتھ ساتھ ہمارا اسلام اس کتاب کا بھی اختتام ہوا۔ مولا تعالی صدقہ اپنے حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا ظاہر و باطن میں ان کی سچی محبت اور سچا ادب بخشے، اور انہی کی محبت و تعظیم و ادب و تکریم پر دنیا سے اٹھائے، اور اپنے کرم عمیم و فضل عظیم سے دنیا و آخرت میں ان کی زیارت سے مشرف و بہرامند فرمائے۔ ان تمام حضرات سے جو اس سلسلے سے فیض پائیں، اس بندہ ناچیز کی التجا ہے کہ وہ صمیم قلب سے اس فقیر بے مایا و پر تقصیر کے لیے حسن خاتمہ اور مغفرت ذنوب کی دعا کرے کہ سفر آخرت درپیش ہے اور نامہ اعمال سیاہ، پھر زاد راہ کا فقدان۔ مولا تبارک و تعالی ان سب کو اور اس فقیر کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، اور تا حیات اتباع نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق خیر رفیق بخشے۔ آمین 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 یا ارحم الراحمین۔